إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آل عمران کی یہ آیت نمبر 14 ہے. اللہ نے انسانوں کی نفسیات، انسان کیا پسند کرتا ہے، اس کو بیان کیا ہے. ہر آدمی کیا چاہتا ہے، دلی خواہش کیا ہے، یا کس چیز کو پا کر کے خوش ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کو ان کی پسندیدہ چیزوں کی محبت نے فریفتہ کر رکھا ہے. جن چیزوں کو بندہ پسند کرتا ہے ان سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت ہے کہ محبت میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جن کی محبت میں بندہ دیوانگی تک پہنچتا ہے؟ پہلے نمبر پر عورتیں. انسان فطری طور سے مرد ہے تو عورت کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد اولاد. جب عورت ہو گئی، شادی ہو گئی، تو اب آدمی اولاد چاہتا ہے. اولاد ہے، اس کے بعد چاہیے سونا اور چاندی. کرنسی بات کی ایجاد ہے اور ساری کرنسیوں کی جڑ سونا اور چاندی ہے. اور اس کے بعد سونا چاندی ہو گیا، بیوی بچے ہو گئے، تو پھر چلنے پھرنے کے لیے سواری. والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے بڑے بڑے نشان زدہ گھوڑے. آج کے زمانے میں گاڑی. والحرث، جب بیوی ہو گئی، بچے ہو گئے، آدمی کو پھر پیسوں کی ضرورت ہے، سونے اور چاندی کی، یا آج کے دور میں کرنسی کی، پراپرٹی کی. پھر گھومنے پھرنے کے لیے گاڑی کی. جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس فارم ہاؤس ہو جائے، کھیتی بھی ہو جائے. تو کہا والحرث، اور کھیتی. یہ چیزیں انسان کی نفسیات میں ہیں. جس کے پاس ہے وہ اور کی تمنا کرتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ ان کی تمنا کرتا ہے. یہ انسان کی چاہت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ عہد نبوی میں مسلسل ہمارے رسول نے کبھی 2 دن تک پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی. جو، گیہوں، یہ کھانے کی غذا ہے، روٹی اس سے بنتی ہے، اور اس زمانے میں بڑا قیمتی ہوتا تھا. آج گرچہ فراوانی ہے. فرمائے کہ جو کی روٹی 2 دن تک مسلسل نہیں میسر ہوئی، اور اسی حال میں آپ دنیا سے چلے گئے. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ نے زندگی بھر کبھی
چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ جیسے آٹا پیستے تھے چکی میں، پہلے ہاتھ کی چکی موٹا پیسا جاتا تھا تو اس کو چھان لیتے تھے تاکہ روٹی کھانے میں آسانی ہو، چوکر نکال دیتے تھے۔ آج تو چکیاں ایسی ہیں کہ جیسا کہو ویسا پیس کیا جاتا ہے، لیکن یہ عالم تھا ہمارے نبی کا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی چاہتے تو یہ چیزیں نہ مل پاتی جو پسندیدہ ہے۔ آپ نے اختیاری طور سے دنیا کو پسند نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ادع لنا ربک ان یجعل لنا الصفا ذہبا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کی چاہت یہی تھی کہ لوگ ایمان لائیں۔ نبی کی سب سے بڑی خوشی اس بات میں ہوتی تھی کہ لوگ اسلام قبول کریں۔ جب حضرت حمزہ نے ایک دن ابو جہل کو برا بھلا کہا، کیونکہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کہا تھا، حضرت حمزہ جب آئے تو لونڈی نے سنا اور شکایت کر دی۔ حمزہ جا کر ابو لہب کو بہت ڈانٹتے پھٹکارتے، پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ دیکھو صبح میں اس نے آپ کو ڈانٹا تھا، میں نے اسے خوب برا بھلا کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے اسے ڈانٹا پھٹکارا، مجھے اس سے خوشی نہیں ہے۔ تو کہا خوشی کس بات سے ہوگی؟ کہا خوشی مجھے اس بات سے ہوگی کہ آپ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کریں، اس سے خوشی ہوگی۔ یہ نبی کی چاہت ہوتی تھی، اور یہی چاہت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ دین اسلام کو وہ پھیلائے، اسلامی تعلیمات کو پھیلائے، سماج معاشرے کو اسلام کا آئینہ بنائے۔ اگر یہ چاہت ہماری ہے تب تو ہم عہد نبوی سے، اخلاق نبوی سے اور خیر القرون سے قریب مانے جائیں گے عمل کے لحاظ سے، ورنہ ہم کہاں جائیں گے؟ میں ابھی اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا میں انسان عمل کی کم سوچتا ہے لیکن فضول تبصرے زیادہ کرتا ہے۔ ایک مثال لیں، 2 دن پہلے روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ ہندوستان کے 25,000 اسٹوڈنٹ وہاں پر پڑھنے گئے تھے، پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ملکوں کا سفارتی اور سیاسی معاملہ ہے، اس میں ہمیں گفتگو کا حق نہیں ہے، اور اہل حدیث کی دعوت اور منبر خاص طور سے حالات حاضرہ پر اتنے ہی گفتگو کرتے آئے ہمارے علماء سلف جتنے کا تعلق اصلاح ملک، اصلاح سماج اور اصلاح عقیدے سے ہوتا ہے۔ یوکرین پر حملہ، روس خود ایک دہریہ ملک ہے، یوکرین ایک نصرانی اور عیسائی ملک ہے۔ یہ وہی ملک ہے کہ 2003 میں اس نے عراق کو تباہ کرنے کے لیے یوکرین کی فوجوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ مسلمانوں کا ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ لڑائی کہیں بھی خوش ہوں گے اور کسی ایک طرف سے ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ فریق بنیں، ضروری نہیں کہ آپ کوئی تبصرہ کریں۔ عالم کفر ہے اور کفر کی کسی سازش سے مطمئن بھی نہ ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ ان کا یہ باہمی مکر کسی مسلمان ملک کی تباہی کا پلان پہلے سے طے کر رکھا ہو، کوئی ان کو بہانہ یا نشانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس لیے جب اس طرح کے حادثات یا واقعات ہوں تو اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرے۔ کبھی بھی دنیا میں جنگ میں بھلائی نہیں رہی ہے۔ بعض لوگ گفتگو کرنے لگے کل ہی پرسوں سے کہ اب دوسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، اب امام مہدی آ گئے اور دجال آئے گا۔ میرے بھائیوں، اگر جنگ شروع ہوگی، دجال آئے گا، دنیا فنا ہوگی، تو آپ نے آخرت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ جنگ ہوگی تو اس کی آپ کو کیا فکر ہے؟ اس کے لیے حکمراں ہیں، وہ ملکوں کی جو ہے فوجیں ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ آپ اپنے عمل کے بارے میں سوال کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس عمل کیسا ہے، آپ کے گھروں کی حالت کیسی ہے، آپ کے بچوں کی دینی حالت کیسی ہے، آپ کے سماج کی دینی حالت کیسی ہے، اس پر ہمیں فکر کرنی چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو منع کیا ہے کہ اپنے سر کے بال کو موڑے۔ عورت سر کا بال نہ موڑ سکتی ہے نہ کاٹ سکتی ہے۔ کہیں ضرورت پر بعض فقہا نے لکھا کہ زینت کے لیے، شوہر کے لیے بھلے کاٹ لے، ورنہ بالوں کو کاٹ کر کے وگ لگانا شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری بار مدینہ تشریف لائے، حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں، یہ رجب کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج سیرت معاویہ پر خطبہ دوں، کیونکہ 27 رجب معراج کی بدعت آتی ہے میدان میں، ایک تو یہ مصیبت ہے۔ شیعہ کیلنڈر میں 17 یا 18 رجب کو لکھا رہے گا مرگ معاویہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کو وہ خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ جو کنڈے وغیرہ بناتے ہیں، یہ کنڈے سے بدعتیوں کو، یعنی نام نہاد اہل سنت کو امام جعفر کی نیاز میں الجھا دیا، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت پر خوشی منانا۔ حضرت معاویہ کون ہیں؟ ضمناً چند باتیں میں بتا دوں، پھر آگے بڑھتا ہوں اپنے موضوع پہ۔ پوری اسلامی تاریخ میں ایسا کامیاب حکمراں نہیں گزرا۔ خلافت راشدہ کے بعد، چونکہ خلفائے راشدین اللہ کے نبی کے خلفاء ہیں، 39 سال تک لگاتار کوئی حاکم حکومت کرے کامیابی کے ساتھ، تاریخ میں ایسا نہیں ملا۔ 18 سال یا 19 سال شام کے گورنر تھے، جو آج سوریہ یا شام بھی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات، حسن رضی اللہ عنہ کے معاہدے کے بعد، صلح کے بعد لگاتار آپ نے اپنی خلافت کو جاری رکھا، اور نبی نے آپ کو دعا دی۔ حضرت معاویہ کو جو آج ان کی وفات پہ خوشی مناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم علم المعاویۃ الحساب والکتاب ووقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب کا علم دے اور عذاب سے ان کی حفاظت کر۔ یہ نبی کی ان کو دعا تھی۔ اللہ تعالی حضرت معاویہ پر اعتماد کرتا تھا۔ حضرت معاویہ پر اللہ نے اعتماد کیا۔ وہ کیسے؟ جو 18 صحابہ وحی لکھنے والے تھے، کاتبین وحی، جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے آتے تو لکھتے تھے صحابہ، تو ان میں حضرت معاویہ تھے۔ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے پہنچا ہے؟ اس کو لکھنے والوں میں حضرت معاویہ بھی تھے۔ نبی موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام پر لے کر کے وحی آئے نبی کے پاس، نبی نے زبان مبارک سے بتایا، اور 18 صحابہ لکھتے تھے۔ سب ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے تھے، کبھی کوئی سفر پر ہے، کبھی موجود ہے، کبھی سب موجود ہیں، لیکن ان 18 میں حضرت معاویہ ہیں۔ یہ تو اللہ کا اعتماد ہوا صحابی رسول پر۔ نبی نے اعتماد کتنا کیا حضرت معاویہ پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آتے تھے باہر سے، وفد میں 4-5 سے لے کے 100-150 لوگ ہوتے تھے، وفد لے کر کے آتے تھے لوگ شام سے، عراق سے، مصر سے، یمن سے، کہ ذرا نبی سے مل لیا جائے، کچھ تعلیمات سیکھ لی جائیں۔ تو وفود آتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی مدینہ جائیں گے تو 100-200 کلومیٹر کوئی آبادی، بستی، گاؤں نہیں ہے، شہر نہیں بسا ہوا ہے۔ سارے شہر 10-5 دن کو دور پر ہوتے تھے۔ آج تو ٹھیک ہے 4-5 گھنٹے میں آپ سفر کر لیں گے۔ مکہ سے مدینہ آپ نے 15 دن لگا دیا سفر کرنے میں، ہجرت کا سفر۔ تو دور سے وفود آتے تو ان کو ٹھہرایا جاتا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا۔ وفد میں امیر، غریب، بادشاہ، وزیر، چھوٹے بڑے، قبیلے کے بڑے، سارے لوگ ہوتے تھے۔ مہمان نوازی یہ بہت بڑا شعبہ ہوتا ہے کسی بھی وزیر کا، حکومت کا، کہ کس مہمان کو کیا پیش کیا جائے، کیسے مہمان نوازی کی جائے۔ جلسے کانفرنسیں ہوتی ہیں، علماء جانتے ہوں گے کہ کس کو علماء کی خدمت پر مامور کیا جائے، مہمانوں کی خدمت پر۔ مہمانوں میں علماء آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں، منسٹر آ رہے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو مہمان نوازی کا شعبہ دے دیا تھا، کہ جب تک مدینے میں تھے شعبہ ضیافت حضرت معاویہ کے ذمہ، بس خبر کرنا کہ یہ وفد آیا ہے،
کیا کھلانا ہے، کب کھلانا ہے، کہاں سلانا ہے، کب نبی سے ملانا ہے، کیا ان کا شیڈول ہے، پورا چارٹ حضرت معاویہ کے پاس ہوتا تھا۔ اللہ نے اعتماد کیا، نبی نے اعتماد کیا، اور نبی نے ان کو دعائیں عطا کی۔ اللہم علم المعاویۃ الحساب والکتاب ووقہ العذاب۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو آج رجب میں کوڑے منا کر کے خوشی مناتے ہیں جن کی وفات پہ، اور لوگوں کو کوڑے کی رسم میں اور ایک جھوٹی کہانی لکڑہارے کی گڑھ کر کے الجھا دیا گیا۔ اب دھیرے دھیرے مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے، ڈھکوسلا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ تو امام جعفر کے زمانے میں بادشاہت، نہ وہ لکڑہارا، ساری کہانی گڑھی ہوئی ہے۔ لیکن رافضی اور شیعہ ٹولے نے اہل سنت کو رجب کے کوڑے کے نام پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے جشن میں الجھا دیا۔ یہ رجب میں یہ موقع آتا ہے۔ یہ بات ضمناً تھی، چونکہ حضرت معاویہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ جب وہ آخری بار مدینہ آئے، چونکہ شام چلے گئے تھے، تو انہوں نے منبر پر خطبہ دیا اور بالوں کا ایک چوٹلا نکالا، جیسے بال کی وگ ہوتی ہے نا، نکالا، اپنے باڈی گارڈ نے ان کو دیا اور کہا کہ لوگوں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کام یہود کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فریبی اور مکار کہا ہے جو بالوں میں جوڑ لگائے، اور صحیح بخاری کی روایت میں کہ وہ منبر پر یہ باتیں بیان فرما رہے تھے اور ان کے باڈی گارڈ کے ہاتھ میں بالوں کا چوٹلا تھا، اور کہتے تھے کہ مدینہ والوں، تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ هذه نساؤہم، کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت وہاں سے شروع ہو گئی جب ان کی عورتوں نے نقلی بال لگانا شروع کیا، بالوں کو بڑا شو کرنے کے لیے چوٹلا لگانا شروع کیا، وگ لگانا شروع کیا۔ یہ ان کی ہلاکت کا آغاز ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ قبیلہ انصار کی ایک لڑکی نے نکاح کیا اور بیمار پڑ گئی شادی کے بعد، اور بیماری کی وجہ سے اس کے بال سب کے سب ختم ہو گئے، سر سے جڑ سے نکل گئے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ اس کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے چاہا کہ اس کے بالوں میں جوڑ لگا دیا جائے، جو تھوڑے موڑے بچے تھے، جوڑ لگا کے بال اچھا نظر آئے۔ اس کے گھر والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، کچھ ہے گنجائش، اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، اللہ نے بالوں میں جوڑ لگانے والی اور لگوانے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ بیوٹی پارلر کے نام پہ آج زیب و زینت کے وہ سارے راستے اپنائے جاتے ہیں جو حرام حلال سب شامل ہیں۔ عورت اپنے شوہر کے لیے مزین ہو، آراستہ ہو، چاہے گھر پہ چاہے لیڈیز پارلر میں، اس کی پابندی نہیں ہے، لیکن نقلی جوڑ لگانا یا شادی سے پہلے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے ایسا میک اپ کر لینا جس سے سامنے والا دھوکہ کھا جائے، تو یہ دھوکے میں آتا ہے، فریب میں آتا ہے، من غشنا فلیس منا۔ اور آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد جب اصل چہرہ سامنے آتا ہے تو یہ محسوس ہوا کہ پہلے جب دیکھنے گئے تھے تو وہ میک اپ کا کمال تھا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں فکر اپنے شریعت کی کرنی چاہیے، اپنے گھروں کی کرنی چاہیے۔ ایک دوسری بڑی خطرناک بیماری ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، ہم صرف پردے پہ روتے ہیں اور طلاق کے میٹر پہ روتے ہیں، حکومتوں کی پالیسیوں پہ۔ ہماری جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ یہ سب دو چار جو ڈھونگ ہیں، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جڑوں کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من انتسب الی غیر ابیہ، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف خود کو منسوب کیا، اپنے آقا کی طرف یا مالک کی طرف یا کسی اور کی طرف، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسی عورت پر یا ایسے مرد پر جو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کا نام باپ کی جگہ پہ لکھے،
اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ دوسری روایت یہ بھی صحیح الجامع کی ہے، من ادعا الی غیر ابیہ لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحُهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 500 عام، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے پائی جاتی ہے۔ سوچئے کہ ایسا مرد یا ایسی عورت جنت سے کتنے دور ہو جائے گی۔ اور تیسری روایت یہ صحیح الجامع کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ادعا الی غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی تو اس پر جنت حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک تو شادیوں میں ڈپلیکیٹ میک اپ، یہاں سے ہمارا جو ہے زوال شروع ہوتا ہے، مکر شروع ہوتا ہے۔ شادی کے بعد دو صورتیں ہیں، ایک جس ملک میں جہاں رہتے ہیں وہاں کی قانونی مجبوری کہ آدمی شوہر کا نام لکھے، عورت، یہ مجبوری میں عذر معاف ہے۔ لیکن جہاں عذر نہیں ہے وہاں ہر جگہ عورت اپنے نام کے بعد باپ کی جگہ شوہر کا نام پیش کرتی ہے۔ ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے اور حرام ہے ایسا کرنا۔ دنیا میں نبی سے بہتر کوئی شوہر ہے؟ نبی مثالی شوہر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام میں جہاں بھی آئیں گے عائشہ بنت صدیق، عائشہ بنت ابی بکر، کہیں حضرت عائشہ کے نام کے آگے ہمارے نبی کا نام جڑا ہوا ہے؟ شوہر کے خانے میں شوہر، باپ کے خانے میں باپ۔ لیکن جہاں صورتحال کہ باپ سرے سے غائب ہو جاتا ہے شادی کے بعد، اگر نہ پوچھا جائے کہ تمہارے باپ کا نام کیا تھا تو وہ بیٹے پوتے بتا بھی نہیں پائیں گے کہ میری والدہ کے والد کا نام کیا تھا۔ تو یہ چیزیں مغربی تہذیب، یہودیوں سے، اسلام دشمن طاقتوں سے ہمارے سماج میں آئی ہے۔ پردہ تو جسم کے اوپر لباس ہے، اس کے اوپر کی چیز ہے، لیکن یہ چیزیں تو آپ کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہیں، یہ چیزیں تو آپ کی جڑوں کو ختم کر رہی ہیں۔ جب بعض اسلامی مسلم ملکوں میں حکومتوں کا تختہ پلٹنے کی بات آئی کہ انقلاب لایا جائے اور حکومتیں بدلی جائیں، تو بہت سارے ملکوں میں انقلاب لانے والا گروہ کامیاب نہیں ہوا اور حکومتیں اپنی جگہ قائم رہیں۔ دشمنوں کے جو گروہ ہوتے یہود و نصارہ کے، انہوں نے میٹنگ کیا کہ آخر ہماری اس پلاننگ میں کامیابی کیوں نہیں ہوئی، ناکامی کس لیے ہوئی، اس کی رپورٹ چاہیے۔ تو زمینی سطح پر CID اور ان کی جو ایجنسیاں ہوتی انہوں نے رپورٹ دیا کہ تختہ نہ پلٹنے میں عورتوں کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مسلمانوں کے ہاں عورت اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، تو جب شوہر کی اطاعت میں رہتی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتی ہے، گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی ہے، اور ان کے ہاں ولایت کا سب سے پہلا مرحلہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جب گھر میں اسلامی نظام مضبوط ہے تو باہر کا بھی مضبوط ہے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، مسلمان عورت کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، ان کو فریب دیتے ہیں، ان کو ملازمت دیں گے، ان کو لالچ دیں گے اور جو چیزیں چاہیں گے دیں گے۔ تو انہوں نے پہلے بعض مسلم ملکوں پہ جال بھیجا، اب جن ملکوں جیسے مصر ہے، عراق ہے، سوریہ ہے، جہاں کی اسلامی جو ہے زندگی کمزور تھی، وہاں پر جال بھیجا۔ اور یہ جو چیز ہندوستان میں ہماری آئی، ڈائریکٹ یورپ امریکہ سے نہیں آئی ہے، بے حجابی کی ہے، آزادی کی، کہاں سے آئی ہے اس کو میں ابھی بتاتا ہوں۔ پہلے اللہ کا ایک فرمان سنیے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے انسانوں، تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا کہ جس طرح تمہارے باپ اور ماں یعنی آدم و حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جنت کے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اور جب درخت کا پھل کھا لیا تو کیا ہوا؟ ینزع عنہما لباسہما۔ ان کو سب سے پہلے اہل علم نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے
کہ گناہ کا سب سے پہلا جو اثر انسان پر آتا ہے کہ اس کا لباس اترتا ہے۔ آدم و حوا سے جب گناہ ہوا تو سب سے پہلے بے لباس ہوئے، اور پھر مارے حیا کے جنت کے درختوں کے پتوں سے جسم کو ڈھانکنا شروع کیا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے لیُرِیَہُمَا سَوْآتِہِمَا، تاکہ ان کے سطر کی چیزوں کو ظاہر کر دے۔ گناہ کا اثر جو آئے گا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بے لباسی یہ گناہ کی تاثیر ہوتی ہے انسانی جسم پر، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، جس درجے کا گناہ ہوگا۔ شراب پیے گا تو بھی بے لباسی آئے گی، حرام کھائے گا تو بھی عریانیت آئے گی، فحاشی آئے گی۔ یعنی آپ جائزہ لیجئے، جتنا زیادہ گناہ سے بندہ قریب ہوگا، بے لباسی، بے حجابی، عریانیت بھی اس کے اندر ویسے ہی آئے گی، اور جتنا زیادہ دین کی فطرت سے قریب ہوگا اتنا زیادہ وہ فطری طور سے باحیا اور باحجاب رہنا پسند کرے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر، مرد جو ہے عورتوں پر حکمراں اور قوام ہیں، اور ولیس الذکر کالانثیٰ، اور مرد عورت کی طرح نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ کسریٰ کی وفات کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کسریٰ مر گیا، فارس کے جو بادشاہ ہوتے ان کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، جو موجودہ ایران وغیرہ کا علاقہ ہے، تو کہا گیا کہ اس کی بیٹی کو اس کی جگہ حکمراں بنایا گیا، تو آپ نے کہا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا حکمراں کسی عورت کو بنائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بے حجابی، بے لباسی یہ عریانیت کا پہلا زینہ ہے، اور عریانیت حرام اور گناہوں کے ذریعے آتی ہے، اور یہ چیزیں ہمارے ملکوں میں، ہمارے سماج میں براہ راست یورپ سے نہیں آئیں، بلکہ سن 1900 میں مجلہ السفور، عربی میں ایک مجلہ میگزین نکلتا تھا، اور اس کے ٹائٹل پر نیم عریاں تصویریں ہوتی تھی عورتوں کی۔ 1900، آج 2022 ہے، یعنی 122 سال پہلے سے یہ تحریک شروع ہوئی، مصر، شام، لبنان، عراق، ان ملکوں سے۔ ترکی میں 1920 میں، ترکیہ جو اسلامی خلافت کا ایک طرح سربراہ تھا کسی زمانے میں، تو یورپ نے، یورپی اقوام نے پہلے ان بڑے بڑے ملکوں پہ قبضہ کیا، فکر پہ قبضہ کیا، ان کی سوچ پہ قبضہ کیا، پھر منبر و محراب پہ قبضہ کیا، اور پھر اس کے بعد گھروں میں وہ چیزیں داخل ہو گئی۔ اسی لیے وہ جو حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، تو سعودیہ میں ایک بڑے عالم اس وقت ہیں، اور ہمارے استاد بھی، شیخ بھی ہیں، میں نے 4 سال ان کے پاس فقہ پڑھی ہے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ۔ ان سے مجلس میں طلبہ نے پوچھا، شیخ فتنہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کو اس دور میں ہم کیسے سمجھیں، کون سا فتنہ مراد ہے؟ تو شیخ نے، چونکہ فقیہ کے نظر وقت و حالات حاضرہ پر ہوتی ہے، کہا یہ فتنہ نہیں ہے، کون سا گھر ہے جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے کون سی چیز نہیں داخل ہوئی؟ آپ صرف بٹن آن کیجئے، نیٹ آن کیجئے، سارا خیر اور شر آپ کے اسکرین پر آ جائے گا۔ فتنہ تمہارے گھروں میں آ گیا، تمہارے بستروں پہ آ گیا، تمہارے کچن میں آ گیا۔ یہ نبی کی پیشین گوئی ہے کہ یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی گھر نہیں بچے گا جس میں فتنہ داخل نہ ہو۔ داخل ہو گیا ہے فتنہ، اب فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں سوچنا ہے۔ 1920 میں ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ایک قانون پاس کیا کہ اب یہاں پہ عورتیں قانونی طور سے پردہ نہیں اختیار کریں گی۔ ترکیہ میں گھر سے باہر نکلنا ہے تو بے پردہ کے نکلنا ہے۔ 1926 میں ایران میں رضا شاہ پہلوی نے پردہ کو ختم کرنے کا پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا۔ یہ مسلم ملکوں کی بات ہو رہی ہے، حکمرانی ترکیہ کے ہاتھ میں تھی، ایران کے ہاتھ میں تھی، بڑے بڑے ممالک تھے۔ اور افغانستان میں محمد امان نے پردہ کو لغو قرار دیا اپنے عہد میں۔ البانیہ میں احمد زوغو نے
پردہ کی مخالفت میں پارلیمنٹ میں قرارداد پاس کی۔ تونس میں، یہ سب مغرب کے یہ مسلم ممالک ہیں، تونس میں ابو رقیبہ نے عورتوں کو پردہ میں رہنا قانونی جرم قرار دے دیا کہ جو عورت بغیر جو پابردہ پردے کے ساتھ نکلے گی وہ قانوناً مجرم ہوگی، اور جس نے پردہ یا برقع پہنایا اپنی بیٹی یا بیوی کو اور ایک سے زائد شادی کی تو اس کو جیل بھیج دیا جاتا۔ اسی زمانے میں عراق میں بھی پردے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ مسلم ممالک کی فہرست ہے، 56 اور 60 مسلم ممالک دنیا میں ہیں۔ ہماری نگاہ تو لے دے کے سعودیہ پر جاتی ہے نا، 56 مسلم ممالک ہیں، سب 80-90% مسلم ہیں ان ملکوں میں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ الجزائر میں 1958 میں عورتوں نے باقاعدہ جمعہ کے خطیب کا مذاق اڑایا، اور جمعہ کے خطبے کے بعد وہاں عورتوں نے ایک بڑے میدان میں وہ جو ہے مظاہرہ کیا، اور جزائر کی ہزاروں لاکھوں عورتوں نے اس میدان میں اپنا برقع اتار کر کے آگ لگا دی اور جلا دیا، اور خطیب منبر کا مذاق اڑایا کہ ہم دقیانوس یا پرانی سوچ نہیں ہے، ہم برقع نہیں پہنیں گے۔ شام، لبنان، سوریہ، اردن، فلسطین میں اباحیت پسند پارٹی باس پارٹی، جس کے حکمراں جیسے شام کا حکمراں جو بشار الاسد ہے وہ اسی پارٹی کا ممبر ہے، صدام اسی پارٹی میں تھا، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ ان کے ممبران کی پوری کوشش ہوتی تھی قانونی طور سے کہ عورت ہمارے ملکوں میں پردہ نہ اختیار کرے۔ ہندوستان پاکستان میں 1950 عیسوی میں، یعنی آزادی کے 3 سال کے بعد، تحریک آزادی نسواں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ وبا ڈائریکٹ مغرب سے نہیں آئی ہے، دشمن کی ہمت نے، ہندوستانی مسلمان خدمت دین میں بڑا مضبوط رہا ہے۔ آج بھی عرب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء اہل حدیث نے حدیث کی جس طرح حفاظت کی، دنیا کے اور لوگوں نے اتنا کام نہیں کیا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں اب آج کیا صورتحال ہے نہیں پتہ، 10-20-30 سال پہلے باقاعدہ تہجد کی اذان ہوتی تھی۔ ایسے بھی علاقے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں۔ 1950 میں اس تحریک کا آغاز ہوا۔ حریت اور مساوات کے نام پر عورت کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ہندوستان میں یہ جب تحریک آئی ہے تو صرف اسلام نشانہ نہیں تھا، چونکہ یہاں ہندو عورتیں بھی مظلوم تھیں تو تحریک میں ان کو بھی شامل کیا گیا۔ جیسے ستی کی رسم ہوتی تھی، کسی عورت کا شوہر مر جاتا، وہ شوہر جب بیوہ ہو جاتی تو شوہر کی آگ میں اس عورت کو ڈھکیل دیا جاتا منحوس سمجھ کر کے، اور وہ چیختی چلاتی لیکن جلا دیا جاتا۔ یہ دھرم تھا یہاں کا۔ تو یہاں ہندو عورت بھی مظلوم تھی، تو اس آزادی کی تحریک میں ہندو عورت کو بھی شامل کیا گیا۔ اسے نہیں پتا کہ میں مظلوم تو ہوں لیکن میرے ساتھ اس سے بڑا ظلم ہوگا، اور ستی کی رسم اس تحریک نے نہیں ختم کی ہے بلکہ ہندوستان میں ستی کی رسم مسلمانوں کے کلچر نے ختم کی ہے، اسلامی تہذیب نے ختم کی ہے۔ جہاں ہندو مسلم رہتے تھے ایک ساتھ، جب دیکھتے کہ مسلمان کوئی کسی عورت کو شوہر مر جاتا تو اس سے بیوہ سے لوگ شادی کر لیتے ہیں، اس کو منحوس نہیں سمجھتے، ہندو میں تو جلا دیا جاتا ہے۔ تو ہندوؤں نے مسلمانوں کو دیکھ کر کے مارے حیا کے اس رسم کو ختم کیا ہے، یعنی مسلمانوں کا وجود ہندوستان کی عورتوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ مسلمانوں کے کلچر اور تہذیب نے ہندو عورتوں پہ ظلم سے ان کی حفاظت کی ہے۔ لیکن چونکہ اب تحریک عالمی تحریک ہوتی ہے، ان کا نشانہ مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے یہ تحریک زور پکڑتی رہی۔ اسی لیے سعودیہ میں ایک وزیر تھے اور 40-42 سال تک وزیر داخلہ تھے، امیر نائف بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ، مضبوط سلفی سوچ کے وزیر تھے۔ ایسے وزیر کم دنیا میں گزرے۔ اور ایک اور تاریخی چیز جان لیں، ریاض میں ایک قبرستان ہے مقبرہ العود۔ العود بہت بڑا قبرستان ہے جو شاہی خاندان کا قبرستان ہے۔ آج بھی آپ دیہاتوں میں دیکھیں نا کہ قبرستان کا ایریا بٹا ہوتا ہے، فلاں خاندان کا فلاں خاندان کا،
شہروں میں تو خیر یہ پابندی نہیں ہو پاتی، تو بہت سارے جگہوں پہ علاقے کے جو قبرستان ہیں الگ الگ ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا یہ قبرستان ہے، زمین وقف کیے رہتے ہیں اور وہ اسی میں دفناتے ہیں اپنے مردوں کو۔ سارے بادشاہ، وزیر، آل سعود اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ امیر نائب علماء سے اتنی محبت کرتے تھے رحمہ اللہ، کہا کہ مجھے میرے خاندانی قبرستان میں مت دفن کرنا۔ اس وقت امت کے جو دو بڑے علماء جہاں دفن ہیں، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، مجھے ان کے پہلو میں دفن کرنا۔ یہ دونوں علماء مکہ میں جو العدل ہے، مقبرۃ العدل، جس کو عوام میں جنت المعلا کہتے ہیں، جنت المالا نہیں کہنا چاہیے، نہ تو جنت المالا کہنا چاہیے نہ جنت البقیع کہنا چاہیے، وہ جنت نہیں ہے۔ ان قبرستانوں میں کفار بھی دفن ہیں، منافقین بھی دفن ہیں۔ یہ قبرستان کئی ہزار سال پہلے کے ہیں، اس لیے اس کا ہر دفن ہونے والا جنتی نہیں ہے، لیکن عوام محبت میں کہہ دیتی ہے ایسا۔ وہ مقبرہ المعلا میں ان کو دفن کیا گیا۔ وہ بڑا تاریخی جملہ کہتے تھے کہ ہم لا یریدون تحریر المرأہ، یہ لوگ مغربی تہذیب کے لوگ عورت کی آزادی نہیں چاہتے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون تحریر الوصول الی المرأہ، عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں کہ کیسے عورت تک پہنچ جائیں یا عورت ان کے پاس چلی آئے، جب جس عورت کو چاہیں اپنے پاس بلا لیں یا جس عورت سے چاہیں جا کر کے مل لیں، یہ ایسی آزادی چاہتے ہیں۔ اور یہی سچائی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ٹوڈے نیوز لندن کا ایک اخبار ہے، اس کی ایک بڑی واضح رپورٹ ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیوی کو اپنے ہی گھر میں رگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس کی بیوی ایک غیر آدمی کے ساتھ مادہ زاد ننگی تھی۔ شوہر نے دیکھا، برطانیہ کی عدالت میں طلاق کا مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ میری عورت بدکار ہے، فاحشہ ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے طلاق چاہیے۔ لندن کی عدالت نے کہا کہ انگریز دستور کی روح سے شوہر کو طلاق کا حق نہیں ہے، اور یہ تمہاری بیوی تو ضرور ہے لیکن یہ برطانیہ کی ایک شہری بھی ہے اور ہر شہری کو آزادی ہے، 18 سال کے بعد لڑکا اور لڑکی آزادی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کام کرے۔ تو تم دستور کے لحاظ سے عورت کی آزادی میں پابندی لگا رہے ہو، الٹا تمہیں اس پر قید میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ ہے مغربی تہذیب کا کلچر، اور یہ ہے مغربی تہذیب۔ اور یہ جو تحریک چلی ہے، یہ پردے وغیرہ کا جو میٹر ہوا کرناٹک میں، یہ بہت ہلکی چیز ہے۔ تو ملک کی جو سیاست ہے، الیکشن وغیرہ کے موقع پہ کیسے ہوا کو ایک کیا جائے، اس کا تعلق یہ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اصل جو چیز ہے کہ ہمارے گھروں سے جڑیں ختم ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کے ذہن سے اسلام کی محبت ختم ہو رہی ہے، خلفائے راشدین کی محبت ختم ہو رہی ہے، سیرت طیبہ کے اثرات ختم ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ روس اور یوکرین کی فکر سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، اور کرناٹک اور جاپان کی فکر سے نہیں ملنے والا ہے۔ آپ اپنے گھر کی فکر کریں۔ آپ بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ کالج قائم کیجئے، ہاسپٹل قائم کیجئے، ضرورت ہی نہ پڑے آپ کی بچیوں کو غیروں کے اسکولوں اور کالجوں کی، آپ اتنی محنت کر سکتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے زیب و زینت کو خود ظاہر نہ کریں اور اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں۔ پوری تفصیل آپ کو قرآن کی مختلف آیتوں میں جگہ جگہ ملے گی میرے بھائیوں اور دوستو۔ یہ صدیوں سے، 100 سال سے زیادہ عرصے سے یہ پلاننگ ہے کہ مسلمان عورت سے آزادی کے نام پہ اس کی حیا کو ختم کر دیا جائے، اور مسلمانوں کا گھرانہ اسی طرح بکھر جائے کہ کسی کو باپ کا پتہ نہ رہے، کسی کو والد کا پتہ نہ رہے۔ آج یورپ کے لوگ پریشان ہیں، بچے اپنے دادا کو نہیں جانتے۔ بعض اسکولوں میں 45%، برطانیہ کے ایک اسکول کی رپورٹ تھی
برطانیہ کے امپیریل ہائی اسکول کی 48% طالبات جو اسٹوڈنٹ تھی کالج میں پڑھتی تھیں وہ کنواری مائیں بن چکی تھیں، یعنی بغیر شادی کے ان کے اولاد ہو چکی تھی۔ اب ان کا باپ کون ہوگا، ان کا دادا کون ہوگا، ان بچے کس کو تلاش کریں گے؟ اس سے دنیا عاجز ہے، تو سوچتی یہ ہے کہ مسلمان بھی اسی طرح سے ہو جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، ان کی چاہت یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا تم بھی کفر کرو تاکہ تم سب کے سب برابر ہو جاؤ۔ یہ ایک چیلنج ہے میرے بھائیو اور دوستو، اور اس کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ اس کا مقابلہ سیرت طیبہ سے، سیرت خلفائے راشدین سے، عہد نبوی کی خواتین سے، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے ہی آپ کر سکتے ہیں۔ اور جدید جو ہوا یا فضا ہے یہ پہلے مسلم ملکوں سے آتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے اندر یہ چیزیں ہمارے ملکوں میں دھیرے دھیرے آتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک ایک پلان یا گیم ہے۔ سارا اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کی کمزوریوں کا جائزہ لے لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، اور جو کمی ہے اس کو دور کریں۔ جڑیں مضبوط ہو جائیں گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس شاخ کو، اس درخت کو ہلا نہیں سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں دنیا میں جب تک رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں قائم رکھے۔ دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ اور یہ جو فتنوں کے نام پہ آندھی ہوائیں طوفان چلتے ہیں، اللہ ان فتنوں کا مقابلہ ہمیں سیرت طیبہ سے، سنت رسول سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔